بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ خواتین و حضرات، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین کرام، اللہ تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا ہے کہ ہر جاندار کو موت کا مزہ چکھنا ہے، یعنی کائنات میں کوئی بھی مخلوق ہو سب کو بالآخر موت آنی ہے۔ اور یہی اصول ابلیس یعنی شیطان پر بھی لاگو ہوتا ہے، جو حضرت آدم علیہ السلام کے دور سے لے کر آج تک انسان کو گمراہ کرتا چلا آ رہا ہے۔ لیکن کیا آپ نے کبھی سوچا ہے کہ شیطان کب مرے گا، کس طرح مرے گا، اور مرنے کے بعد اس کے ساتھ کیا ہوگا؟ آج ہم انہی حیران کن سوالات کا جواب قرآن و حدیث اور روایات کی روشنی میں پیش کریں گے۔ بس آپ لوگوں سے چھوٹی سی گزارش ہے کہ ویڈیو کو اینڈ تک لازمی دیکھیں اور ہمارے چینل کو بھی ضرور سبسکرائب کریں۔ جزاک اللہ۔ ناظرین کرام، جب اللہ تبارک و تعالی نے حضرت آدم علیہ السلام کو پیدا فرمایا تو فرشتوں کو حکم دیا کہ انہیں سجدہ کرو۔ سب نے سجدہ کیا مگر ابلیس نے انکار کر دیا۔ اس نے کہا، میں اس سے بہتر ہوں، تو نے مجھے آگ سے پیدا کیا ہے اور اسے مٹی سے۔ غرور، تکبر اور حسد نے اس کی آنکھوں پر پردہ ڈال دیا اور وہ اللہ کے حکم کا منکر بن گیا۔ نتیجہ یہ نکلا کہ اللہ تعالی نے اسے لعنتی قرار دیا، لیکن وہ رکا نہیں۔ اس نے مہلت مانگی، اے میرے رب، مجھے اس دن تک مہلت دے دے جب لوگ دوبارہ زندہ کیے جائیں گے۔ اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا، تجھے اس وقت تک مہلت دی گئی ہے جو وقت مقرر ہے۔ یہ وقت مقرر کون سا ہے؟ بعض لوگ سمجھتے ہیں کہ قیامت کے دن تک، لیکن علماء و مفسرین کے مطابق ابلیس کو قیامت کے دن تک مہلت نہیں دی گئی، بلکہ اس وقت تک مہلت ملی ہے جب سورج مغرب سے طلوع ہوگا۔ اس دن نہ صرف توبہ کے دروازے ہمیشہ کے لیے بند ہو جائیں گے، بلکہ وہ دن ابلیس کی زندگی کا آخری دن ہوگا۔ ناظرین کرام، سورج کا مغرب سے طلوع ہونا ایک ایسا واقعہ ہے جو زمین کی فطری ترتیب کو بدل دے گا۔ آسمان پر سورج اپنے مخالف سمت سے طلوع ہوگا اور لوگ دہل جائیں گے۔ اس دن کے بعد اگر کوئی کلمہ بھی پڑھ لے گا تو وہ قبول نہیں ہوگا، کوئی سجدہ کر لے کوئی بھی، وہ بھی رب کے ہاں شمار نہیں ہوگا۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ سورج مغرب سے طلوع ہونے کے بعد اگر کوئی شخص خالص سونا بھی اللہ کی راہ میں خرچ کرے گا تو وہ اسے کوئی فائدہ نہیں دے گا۔ اسی دن ابلیس کو موت کا پیغام دیا جائے گا۔ حضرت عزرائیل علیہ السلام اس کی روح قبض کرنے کے لیے آئیں گے۔ وہ چیخے گا، چلائے گا، دہائیاں دے گا اور وہ اس قیامت خیز گھڑی سے فرار حاصل کرنے کی کوشش کرے گا۔ وہ مشرق مغرب کی طرف، شمال جنوب کی طرف بھاگے گا، لیکن زمین میں کوئی ایسی جگہ باقی نہ ہوگی جہاں وہ چھپ سکے۔ وہ چیختا ہوا حضرت آدم علیہ السلام کی قبر پر جائے گا۔ وہ اس قبر کے گرد گھومے گا، روتے ہوئے کہے گا، اے آدم، اگر تو نہ بنایا جاتا تو مجھے یہ دن نہ دیکھنا پڑتا۔ اے آدم، مجھے سجدہ نہ کرنا مہنگا پڑا۔ وہ اپنے کیے پر پچھتائے گا لیکن کوئی فائدہ نہ ہوگا۔ پھر وہ بیت المقدس کے اس پہاڑ کی طرف دوڑے گا جہاں اس نے سب سے پہلے فرشتوں کے ساتھ عبادت کی تھی۔ وہاں جا کر وہ چیخے گا، اے رب، میں نے ہزاروں برس تک عبادت کی، مجھے کچھ اور مہلت دے دے، میں سجدہ کرتا ہوں، میں اپنی ضد واپس لیتا ہوں، لیکن اب دروازے بند ہو چکے ہوں گے، اب توبہ قبول نہیں ہوگی، اب رحم کا وقت ختم ہو چکا ہوگا، اب صرف انصاف کا دن ہے۔ ناظرین کرام، جب ابلیس کی مہلت کا وقت مکمل ہو جائے گا تو حضرت عزرائیل علیہ السلام اس کے قریب آ جائیں گے۔ ابلیس کا چہرہ سیاہ ہو چکا ہوگا، آنکھیں خون کی طرح سرخ، بدن خوف سے لرزاں اور زبان پر چیخوں، آہوں اور فریادوں کا طوفان ہوگا۔ وہ گڑ گڑائے گا، چیخے گا اور رحم کی بھیک مانگے گا، لیکن اب نہ کوئی سننے والا ہوگا اور نہ ہی کوئی مہلت باقی ہوگی۔ حضرت عزرائیل علیہ السلام خاموشی سے اللہ کے حکم کی تعمیل کرتے ہوئے اس کی روح قبض کریں گے، مگر یہ روح ایسے آسانی سے نہیں نکلے گی، بلکہ مفسرین فرماتے ہیں کہ ابلیس کی روح کو اتنی تکلیف دے کر نکالا جائے گا جتنی تمام جہنمیوں کی روح مل کر قبض کی جائے۔ تب بھی جو اذیت انہیں ہوگی اس سے زیادہ اذیت صرف ابلیس کو اکیلے دی جائے گی۔ اس کی روح کو یوں کھینچ کر نکالا جائے گا جیسے کوئی دہکتے لوہے کی سلاخ کو گیلی اون میں سے کھینچے۔ جسم تڑپے گا، چیخیں آسمانوں کو ہلا دیں گی اور زمین لرز اٹھے گی۔ ایک ہولناک دھماکہ سا محسوس ہوگا اور ابلیس، وہ جو صدیوں تک انسانوں کو گمراہ کرتا رہا، زمین پر بے جان، ذلت، لعنت اور درد کے عالم میں پڑا ہوگا۔ اس کی موت کے بعد بھی اس کی نسل یعنی شیاطین کچھ وقت تک باقی رہیں گے۔ وہ زمین پر فتنہ انگیزی کرتے رہیں گے، لیکن نیک لوگ فوت ہو چکے ہوں گے۔ دین کا علم اٹھا لیا جائے گا، قرآن لوگوں کے سینوں اور کتابوں سے مٹا دیا جائے گا اور دنیا رہ جائے گی فاسقوں اور فاجروں کے لیے۔ تقریباً 120 سال بعد حضرت اسرافیل علیہ السلام پہلا سور پھونکیں گے، پوری کائنات ہل جائے گی، آسمان پھٹ جائے گا، پہاڑ روئی کے گالوں کی طرح اڑ جائیں گے، سمندر ابل پڑیں گے اور ہر ذی روح مر جائے گا۔ پھر 40 سال بعد دوسرا سور پھونکا جائے گا،
اور سب انسان دوبارہ زندہ کیے جائیں گے، اس دن ابلیس بھی دوبارہ زندہ کیا جائے گا، لیکن اب وہ سر جھکائے ذلت کی حالت میں رب کی دربار میں پیش ہوگا۔ وہ کچھ نہ کہہ سکے گا، وہ صرف اپنے انجام کا انتظار کرے گا۔ اللہ تعالیٰ فرمائے گا، جس نے میرے بندوں کو بہکایا، میرے بندوں کو میرے راستے سے روکا، آج میں اسے جہنم کے سب سے نچلے طبقے میں ڈال رہا ہوں، اور وہ ہمیشہ ہمیشہ وہیں رہے گا۔ ابلیس کو جہنم میں گھسیٹ کر لے جایا جائے گا، وہ چیخے گا، چلائے گا، لیکن اب کوئی رحم نہ ہوگا۔ جہنم کی آگ اسے جلاتی رہے گی، اس کے جسم پر نئی جلدیں بار بار اگیں گی تاکہ بار بار جلایا جا سکے، اور یہیں اس کا ابدی انجام ہوگا۔ ناظرین کرام، یہ انجام ہے اس کا جس نے ایک لمحے کے غرور کی وجہ سے ہمیشہ کے لیے لعنت کو گلے لگا لیا۔ آج بھی وہ زندہ ہے، وسوسے ڈالتا ہے، دل میں شک ڈالتا ہے، نیکی سے روکتا ہے، بدی کی طرف بلاتا ہے، لیکن نجات کا راستہ آج بھی کھلا ہے۔ جو اللہ کی پناہ مانگے، جو نماز، قرآن اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنتوں کو اختیار کرے، وہ شیطان کے شر سے بچ سکتا ہے۔ اللہ کریم ہمیں ابلیس کے فریب سے محفوظ رکھے اور ہمیں ایمان پر موت عطا فرمائے، آمین۔